اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، والمؤمن من امنه الناس على اموالهم ودمائهم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ صدر جلسہ حضرات علماء کرام، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر حفوف احساء، معزز سامعین، تاریخی اجلاس منعقد ہو رہا ہے خاص عنوان کے تحت، اور اس میں خطاب کے لیے مجھے موضوع دیا گیا ہے امن کی اہمیت و ضرورت۔ لفظ امن عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو 3 حروف سے مل کر بنتا ہے: الف میم نون۔ ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے اس کا معنی ہے شانتی، سکون، امن، راحت، پیس وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے سرسری تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ اپنے مشتقات کے ساتھ تقریباً 48 مقام پر وارد ہوا ہے۔ امن کی ضد ہے فساد، بے چینی، انارکی۔ شریعت اسلامیہ میں اس کی قباحت اور شناعت کو بیان کرنے کے لیے قرآن مجید میں تقریباً 50 آیتیں آئی ہیں۔ ان تمام آیتوں کو اگر آپ بنظر غائر مطالعہ کریں، دیکھیں، تو ان کا خلاصہ اور نچوڑ جو آپ کے سامنے آئے گا وہ یہی کہ دین اسلام امن و شانتی کا دین ہے، اخوت و محبت کی تعلیم دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو انارکی سے، انتشار سے، فساد سے اور تمام اخلاقی خرابیوں سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ دین اسلام اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے ماننے والے امن پسند بنیں اور ساتھ ہی وہ امن کے داعی اور علمبردار بھی بنیں۔ ہادی برحق کی پوری زندگی اس کی واضح مثال ہے۔ آپ رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو یہ دین مسلمان کا نام دیتا ہے، مومن کا نام دیتا ہے، تو اس کے معنی میں بھی امن و شانتی کا پہلو شامل ہوتا ہے، اور اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ اس دین کے خمیر میں ہی امن و شانتی موجود ہے۔
قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ قانون اور دستور کی جو آخری کتاب نازل ہوئی ہے اس کی شروعات ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعہ، کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہی نہیں میرے بھائیوں، آپ دیکھو گے تو ہر اعتبار سے دین اسلام اپنے ماننے والوں کو امن کی تعلیم دیتا ہے۔ امن کی اسلام میں کس قدر اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کی تعریف بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اور مومن کون ہے؟ جس سے لوگ اپنے مال کے تئیں اور اپنی جان کے تئیں اطمینان رکھیں۔ جی ہاں، ایک مومن معاشرے میں فساد کا باعث نہیں بنتا ہے، ایک مومن امن کا پیغامبر ہوتا ہے، شانتی کا پیغامبر ہوتا ہے، وہ سماج میں بھائی چارہ کے ساتھ جینے کو اختیار کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں کیا ہوتا ہے؟ شریک ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، قرآن مجید کی ان تعلیمات سے وہ دور ہے، تو وہ نام کا مسلمان ہے اور وہ نام کا کیا ہے؟ مومن ہے۔ دینی بھائیوں اور دوستو، دین اسلام میں امن کی کس درجہ اہمیت ہے؟ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ وہ شہر جہاں ہمارے نبی ہادی برحق کی ولادت ہوئی، اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن کا گہوارہ قرار دے دیا۔ من دخلہ کان آمنا، حرم کے حدود میں جو داخل ہو جائے، انسان نہیں جانور بھی، وہ بھی سکون محسوس کرتا ہے، امن محسوس کرتا ہے، اس کے جان و مال کے ساتھ کوئی تلاعب، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ دین اسلام نے امن کو کس درجہ اہمیت دی ہے، کتنی بڑی نعمت قرار دی ہے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ کریں، اللہ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ قریش کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب، کعبہ کے رب کی عبادت کریں۔ کس بات پر؟ کس شکریہ میں؟ جس نے انہیں بھوک میں روزی عطا فرمائی اور انہیں امن دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کسی بھی سماج کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر اگر امن نہ ہو تو نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جن انبیاء کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، وہ امن کی دعائیں مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس لیے کہ مالداری، خوشحالی یہ اسی وقت کام آئے گی جب شہر میں، ملک میں کیا ہوگا؟ امن ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں بسا رہے ہیں، دعا کس بات کی پہلے مانگ رہے ہیں؟ امن کی۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا وارزق اہلہ من الثمرات۔ غور کریں، روزی کی دعا بعد میں مانگی گئی۔ میں نے آپ سے کہا اس لیے کہ خوشحالی، مالداری، امیری اسی وقت کام آئے گی۔ آج یہ درس آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پروگرام منعقد ہو رہا ہے، اگر امن نہ ہو تو نمازیں ٹھیک ڈھنگ سے نہیں پڑھی جا سکتی، جان و مال محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، دین اسلام ہمیشہ امن کی تعلیم دیتا ہے۔ سوال آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ آخر دین اسلام اس قدر امن پر کیوں بھارتا ہے؟ اپنے ماننے والے لوگوں کو اس قدر امن کی تاکید کیوں کرتا ہے کہ وہ امن و شانتی کے ساتھ جئیں، حسن جوار ان کے یہاں ہو، پڑوس کا خیال رکھیں، پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کے یہاں بھی شوربہ پہنچائیں، اس کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ ہادی برحق یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔
اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ کہا گیا اللہ کے رسول کون؟ کہا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو اس کے شر سے۔ اگر آپ پڑوسی کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، آپ کام کرتے ہیں ایک ساتھ، اپنے روم پارٹنر کے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو اپنے ایمان اور اس لیے اپنے اسلام کی خیر منانی چاہیے اور اس کے سلامتی کی کیا کرنی چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، دین اسلام امن کی جانب اس قدر توجہ کیوں دیتا ہے؟ دراصل مذہب اسلام نے جان کی حفاظت پر سب سے زیادہ زور دیا ہے۔ ہمارے شیخ نے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اللہ کے گھر کو ڈھا دیا جائے، وہ بات اتنی زیادہ اہم نہیں ہے جتنا ایک انسان کا ناحق خون ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کا گھر انسانوں نے بنایا ہے، دوبارہ پھر بنا جائے گا، لیکن انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کی جان جب چلی گئی تو اسے دوبارہ زندگی نہیں دی جا سکتی۔ ناحق خون ہو جائے، اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کرتا ہے، اور اسی ناطے مذہب اسلام امن کی جانب توجہ دیتا ہے، اس لیے کہ جب کسی بھی شہر سے، کسی بھی سماج سے امن کا فقدان ہوتا ہے تو سب سے پہلی ضرب جو پڑتی ہے وہ انسانی جانوں پر پڑتی ہے، اور اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اخبارات آپ دیکھتے ہیں، خبریں آپ سنتے ہیں، دنیا کا حال آپ کے سامنے ہے، نہ عزت محفوظ رہتی ہے، نہ جان محفوظ رہتی ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، نہ اور چین سے انسان جی سکتا ہے۔ دین اسلام اسی ناطے امن و امان کی طرف توجہ دیتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، تاریخ گواہ ہے، جس ملک نے ترقی کی ہے، جس قوم نے ترقی کی ہے، جس علاقے میں ترقی اور خوشحالی آئی ہے، آپ دیکھو گے وہاں دو بنیادی اساس ہوتے ہیں، ایک ہے امن اور دوسری ہے خوشحالی۔ لیکن یاد رکھو، بار بار میں کہتا ہوں کہ امن کا مقام خوشحالی سے بھی پہلے ہے، اس لیے کہ خوشحالی اسی صورت میں کام آئے گی جب امن وہاں کیا ہوگا؟ برقرار ہوگا، امن وہاں بحال ہوگا۔ اگر امن بحال نہیں ہے تو پھر خوشحالی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ دین اسلام کسی کی جان چلی جائے یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، ایک جان ناحق وہ کوئی شخص مار دے گویا پوری انسانیت کا خون کر دیا اس نے۔ لائیے کوئی مذہب دنیا کا، کوئی قانون دکھائیے ہمیں، کوئی سماج لائیے، کوئی تہذیب پیش کیجئے جس نے انسانی جان کی اتنی قیمت بتائی ہو، اس انسانی جان کو اتنی اہمیت دی ہو، اور اگر وہ ایک شخص کسی کو ناحق ستایا جا رہا ہے، اس کا خون کیا جا رہا ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس کو اگر وہ کھڑے ہو جائے ظلم کے خلاف تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے گویا اس نے انسانیت کو کیا کر لیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ بلا وجہ اسلام کو بدنام کیا جائے اور کہا جائے اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا، اپنے ماننے والوں کو فسادی بناتا ہے، انتشار بپا ہے دنیا میں اس کی وجہ سے، تو وہ اسلام کی وجہ سے نہیں بپا ہے، ان لوگوں کی وجہ سے ممکن ہے جو اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں اور اسلام کی طرف وہ منسوب ہوتے ہیں، اسلام کی طرف وہ اپنی نسبتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، دین اسلام ہمیشہ سے امن و شانتی اور امن و چین کا داعی رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کیجئے، بعثت سے قبل کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ پیغمبر اعظم ہادی برحق کو امن و امان کس درجہ محبوب ہے کہ وہ مکہ جہاں قتل و خونریزی عام تھی، جہاں انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، جہاں عزتیں لٹ رہی تھیں، جہاں سامنے گھر جلائے جاتے تھے اور اسی کی روشنی میں ڈاکے ڈالے جاتے تھے، نہ جان محفوظ تھی، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت و آبرو محفوظ تھی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر ایسی انجمن قائم کرنے پر زور دیتے ہیں، ایسی تنظیم کو وجود میں لانے کی کوشش کرتے ہیں
جس کو تاریخ نے حلف الفضول کا نام دیا۔ آپ نے مختلف قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کیا، مختلف سربراہوردہ لوگوں کو جمع کیا، اس بات پر معاہدہ ہو رہا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی طاقتور کسی غریب کو ستانے کی کوشش کرے گا تو ہم ایک طاقت بن کر کے، ایک ہاتھ بن کر کے اس کو ظلم سے کیا کریں گے؟ روکیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ اسلام سے پہلے نبوت کا تاج آپ کو پہنایا جاتا ہے۔ مسند نبوت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فکن ہونے کے بعد نبوت کی ذمہ داریوں میں لگ جاتے ہیں، لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ مشرک دہشت گرد کینہ پرور دہشت گردی پر اس قدر آبادہ ہوتا ہے کہ مسلمان اسلام لانے والے لوگوں کو تختے ظلم و ستم بنایا جاتا ہے۔ ہمارے بھائی نے اشارہ کیا کہ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ریئیکشن اور ایکشن جسے بولا جاتا ہے، اس میں نہ تو اپنے آپ کو انسانی بم بنا کر کے کہیں کسی چوراہے پر اپنے آپ کو پھاڑ کر کے کہا کہ ہم نے بدلہ لے لیا، نہیں۔ اصحاب کہف کی تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، اپنے ایمان و یقین کو بچانے کے لیے انہوں نے بادشاہ وقت سے ٹکراؤ کی شکل انہوں نے نہیں اپنائی، انسانی جانوں کے خون سے ہولی نہیں کھیلی، انہوں نے معاشرے کے اندر کوئی فساد نہیں برپا کیا، بلکہ وہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے الگ ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شر و فساد پھوٹنے نہیں دیا، بلکہ امن کی ہر ممکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت مل گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچنے کے بعد وہاں بھی امن کی کوششیں اتنی جاندار اور شاندار پیش کرتے ہیں کہ تاریخ انسانی ایسی کوشش اور ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اوس و خزرج کی برسہ برس کی لڑائی کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اور محبت میں بدل دیا، اور اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے پاس پڑوس کی بستیوں کے لوگوں کو، وہاں کے ذمہ داروں کو، وہاں کے سربراہوردہ لوگوں کو اکٹھا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے تعلق سے ان سے معاہدے کیے اور ان سے بیعتیں ہوئیں تاکہ انسانی جان کا، انسانی خون کا ضیاع نہ ہو، لوگ سکون سے جی سکیں، لوگ ترقی کر سکیں، لوگ تجارت کر سکیں، لوگ چین کی سانس لے سکیں، لوگ اپنی زندگی سے صحیح معنی میں لطف اندوز ہو سکیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن و شانتی کا ماحول مدینہ میں پیدا کرتے ہیں، لیکن مشرک دہشت گرد ہوتا ہے اور وہ دوسروں پر دہشت گردی کا اسلامی دہشت گردی کا الزام دیتا ہے۔ یہ نیا شوشہ انسانوں نے نہیں سنا تھا، یہ فتنہ پرور لوگوں نے یہ شوشے بنائے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، امن کا، محبت کا، شانتی کا، رواداری کا، اخوت کا، محبت کا، بھائی چارگی کا، انسانیت کا سب سے بڑا اگر کوئی دائی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے، اور صرف دعوت ہی نہیں دیتا ہے بلکہ ایسے اصول بناتا ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع صرف مسلمان نہیں، کسی بھی انسان کے جان کی ضیاع ہو جائے، مذہب اسلام اس بات کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ شیخ نے خاص طور سے اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ اسلامی سلطنت کے اندر، اسلامی ملک کے اندر اقامے کے ذریعہ، پاسپورٹ کے ذریعہ، معاہدے کے ذریعہ روزی کی تلاش میں اگر کوئی شخص آیا ہے، ذمی ہے، کام کر رہا ہے، اور اس کے تعلق سے کسی نے زیادتی کی، اس کے خون کو ناحق بہایا، اللہ کے نبی ہادی برحق فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم یجد رائحۃ الجنہ، اگر کسی نے کسی ذمی کو اسلامی ملک میں، مسلمانوں کے شہر میں اس کو ناحق قتل کر دیا بلا وجہ، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ اس اسلامی غزوات کو دیکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی پوزیشن میں جو غزوات کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی کس طرح عفو و درگزر کی مثال پیش کی ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی جنرل، کوئی اغوا، کوئی ریفارمر ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ نامی جگہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ
عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں، صلح کر رہے ہیں، بظاہر دب کر کے صلح کر رہے ہیں، مقصد یہی تھا تاکہ امن و امان غارت نہ ہو جائے، کہیں ٹکراؤ کی شکل نہ بن جائے، انسانی خون سے لوگ ہولیاں نہ کھیلنے لگیں، انسانی جانوں کا کہیں ضیاع نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر بظاہر دب کر کے صلح کر لی تاکہ کوئی ٹکراؤ کی شکل، وحشت نہ پیدا ہو جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ کئی سالہ ظلم و زیادتی کی پوری تاریخ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے سامنے ہے، اور اسی مکہ میں اللہ کے نبی فاتحانہ شان و شوکت سے داخل ہوتے ہیں جہاں جگر خار ام رسول تھے، جہاں ہند بنت عتبہ تھی، جہاں بلال حبشی کے سینے پر سواریاں کرنے والے لوگ موجود تھے، جہاں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر کے ان کے شرمگاہ میں برچھی مار کر کے ان کو شہید کر دینے والے لوگ موجود تھے۔ لیکن اللہ اکبر، دامن عفو دیکھیے ہادی برحق کا، نبی معظم کا، رہبر معظم کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو امن و امان کے خانے میں جگہ دے دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں اذهبوا وانتم الطلقاء۔ میرے بھائی اور دوستو، مذہب اسلام کی اگر آپ تعلیمات کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ہر اعتبار سے، یہاں یہ نہیں کہ کوئی انسانی جان کا خون نہ کر دے، بلکہ خون ہونے نہ پائے، ان تمام اسباب و وسائل کا بھی سد باب کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیات پڑھیں، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فسادی مت بنو، زمین میں جب امن و امان ہے تو وہاں فساد پیدا کرنے کی کوشش کسی بھی اعتبار سے تم نہ کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن مجید کے مختلف تعبیرات کو دیکھیے، ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ بھی امن و امان اور سکون اور شانتی کو پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ سے کہا کہ مذہب اسلام نے نہ صرف یہ کی امن و امان کی دعوت دی، امن و امان کو کر کے دکھایا، اور اپنے ماننے والے لوگوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت کی، بلکہ میں نے کہا کہ پڑوسیوں کے بھی جان و مال، چاہے وہ غیر مسلم پڑوسی ہو ملک کی شکل میں، ان کے ساتھ بھی حسن جوار کی تعلیم دی ہے، اور ان کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ معاہدات کو جو توڑ دے اور جو غداری کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے ارشادات فرمائے ہیں۔ ہمارے سامنے وقت ختم ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو یہاں سمیٹتے ہوئے میں آپ کے سامنے ایک اور پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام امن و امان کا ضامن ہے۔ یہ اسلام دین رحمت ہے، اس کے نام سے ہی اس کے ماننے والے مومن اور مسلم ہوتے ہیں، سے ہی واضح ہے۔ اس کے خمیر میں جیسا کہ میں نے کہا امن و امان داخل ہے، لیکن میرے بھائیوں، میں نے آپ سے کہا ان اسباب اور وسائل کو بھی اسلام اپناتا ہے جہاں سے امن و امان غارت ہوتا ہے۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کے ذہن و دماغ میں آخرت کا تصور پیدا کیا، اس بات کی تعلیم دی کہ جو انسان قانون کے ڈر سے، جو انسانوں کے ڈر سے کسی گناہ سے، انسانی خون سے نہیں رکتا ہے، وہ آخرت میں جواب دہی کے ڈر سے کم رک جائے۔ انسانی دماغ میں، اپنے ماننے والے لوگوں کے دماغ میں مذہب اسلام نے آخرت کا تصور پیدا کیا کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں قیامت کے دن آپ کو ان تمام چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔ ادنا سی بھی زیادتی، چاہے بلی، چاہے کتا، جیسا کہ مختلف مثالیں ہمارے شیخ نے بیان کی ہیں، اگر ان کے ساتھ آپ زیادتی کرتے ہیں جہنم میں کے حقدار بن جائیں گے۔ تو اللہ کی محبوب قوم مسلمان کے ساتھ زیادتی، اسلام کے نام پر کلاشنکوف کی گولیاں، عقیدہ و فکر کو دوسرے کے دماغ میں بلبوتے پر طاقت کے ٹھوک دینے والی حرکتیں، میرے بھائیوں یہ چیزیں اللہ کو کیسے برداشت ہوں گی؟ قیامت کے دن ایسا انسان بلا شبہ ذلیل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اسلام کی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے میں جو لوگ بھولے ہیں، بھٹکے ہیں، گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح طور سے اپنے گھر واپسی کی توفیق دے اور اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب کریم تمام اسلامی ممالک میں، پوری دنیا میں امن و شانتی کی فضا ہموار کر دے۔ الہ العالمین، انسانی خونوں کا جو ضیاع ہو رہا ہے، رب کریم انسانی خون جو جانوروں سے بھی زیادہ سستا ہو رہا ہے، کرسیوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، الہی ان کو سمجھ دے، ان کے دلوں میں انسانوں کی محبت پیدا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔